مختصر تعارف سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے امام البخاری، ان کا نام اور نسب ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی۔ ان کے آباء و اجداد میں یہ جو بردزبہ ہے یہ فارس کے رہنے والے مجوسی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، جعفی لقب پایا اس لیے کہ انہوں نے یمان بن اخنس الجعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو جیسے آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سرنیم کون سا لگائے گا، ایک سوال مستقل رہتا ہے۔ تو عام طور سے جو مسلمان ہونے والے وہ شیخ لگا دیتے ہیں یا کچھ ایسا لگا دیتے ہیں، یا بعض جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے ان کا سرنیم وہ اپنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسی طرح سے تھا، یمان بن اخنس الجعفی نے بردزبہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے جعفی ان کا لقب پڑا، اور بخاری اس لیے کہ یہ بخارا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت یہ عباسی خلافت کے زیر نگرانی یا زیر سیاست آتا تھا۔ امام بخاری کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری میں ہوئی ہے، 194۔ ان کے والد اسماعیل خود ایک بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا چند ہی سال میں۔ یہ ثقہ راویوں میں سے تھے۔ امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل نے کافی مال و دولت چھوڑی تھی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں اپنے والد کے حیات اور خدمات کا بھی اعتراف کیا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ انہیں اور ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل البخاری کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، اور وہیں پر ان کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے اس محمد بن اسماعیل بچے کو امام بخاری بنانے والی ان کی والدہ ہے۔ چنانچہ ان کی تعلیم کا آغاز ہوا، اور بڑے بڑے ائمہ، امام وکیع، عبداللہ ابن المبارک اور اس طرح دیگر اس زمانے کے بڑے علماء سے استفادہ کیا، اور 15 سال کی عمر میں فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ فقہ حنفی کی تعلیم ظاہر ہے اس زمانے میں وہی عام تھا بخارا وغیرہ میں، اور احادیث نبویہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حدیث میں ان کے بڑے اساتذہ میں اسحاق بن راہوئی فارسی میں کہا جاتا ہے راہوئی، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے راہویہ۔ جیسے آپ نے نحو میں سی بویہ کا نام سنا ہوگا، تو اسی طرح یہ اسحاق بن راہوئی، لیکن عربی میں جب کہیں گے تو اسحاق ابن راہویہ۔ راستے میں پیدا ہو گئے تھے ان کے والد، اس لیے اسحاق بن راہوئی ہو گیا۔ اسی طرح امام بخاری کے اساتذہ میں علی بن المدینی، عبداللہ بن زبیر الحمیدی، ابو عاصم النبیل، یہ سب بخاری میں ان کے تذکرے آئیں گے۔ یحیی بن معین، احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل یہ بخاری کے استاد ہیں۔ عجیب ترتیب آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ سب سے پہلے ہیں، ان کے شاگرد ہیں محمد بن حسن، یہ درمیان میں بات بتا رہا ہوں، محمد بن حسن الشیبانی، اور وہ شاگرد بنے ہیں امام مالک کے بھی۔ گویا کہ محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ پھر امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، محمد بن ادریس الشافعی، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن محمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ امام بخاری نے حجاز، مصر، شام، بصرہ، کوفہ، خراسان، خوارزم، غرض یہ کہ جتنے بھی اس زمانے کے علمی مراکز تھے، آج کے زمانے میں مدارس ہیں، اس زمانے میں مراکز تھے۔ مدارس میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں، مختلف اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں مراکز کا مطلب یہ تھا
کہ ہر محدث یا ہر اپنے فن کا ماہر اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا اور اس کے اطراف میں شاگردوں کی جماعت جمع ہو جاتی۔ اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہوتا وہ مختلف علماء کے پاس جا کر، جیسے ہم نے جتنے ابھی امام بخاری کے حدیث کے اساتذہ کے نام بتائے، تو امام بخاری الگ الگ انفرادی طور پر ان کے پاس گئے اور ان سے جتنی احادیث مل سکتی تھیں ان احادیث کو یاد کیا اور جمع کیا۔ چنانچہ امام بخاری کے علم حدیث کے اساتذہ کی تعداد ملتی ہے 1080۔ 1000 اساتذہ سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالی نے امام بخاری کو ذہانت، فطانت، قوت حافظہ، یہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھی جس کے تفصیلات کا موقع نہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، خاص طور سے حدیث کے پڑھانے کا۔ تو امام بخاری کے شاگردوں میں ہیں امام ترمذی، اسی طرح امام نسائی، اسی طرح امام مسلم، اسی طرح امام ابن خزیمہ، محمد ابن نصر المروزی۔ ان کے بڑے شاگرد کا مطلب جن کے ذریعے سے بخاری ہم تک پہنچی، ان کا نام ہے محمد بن یوسف الفربری۔ تو محمد بن یوسف الفربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے بخاری شریف کو 90,000 طلباء نے بخاری شریف کو پڑھا ہے۔ 90,000 طلباء نے۔ امام بخاری کی وفات کب ہے؟ سن ہجری 256۔ 156 میں خرتنگ، بخارا کے قریب ایک گاؤں، سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے خرتنگ، یہاں پر امام بخاری کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے کہ امام بخاری کو بخارا سے نکالا گیا ان کے بعض مسائل کی وجہ سے، یعنی جمہور علماء کی رائے کچھ اور تھی، امام بخاری کی رائے کچھ اور تھی، اس کی وجہ سے امام بخاری کو مشقتیں اور جو ہے جلا وطنی اور اسی طرح اپنے زمانے میں تحقیر، حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، اور پھر آپ بخارا چھوڑ کر خرتنگ تشریف لائے اور آخری عمر میں یہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔